پیر اور پر اسرار لڑکی۔ آج کیسے کرم کیا سرکار، نادر علی نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ ایک بڑی ضروری بات ہے، پیر نے کہا۔ کوئی اور اندر نہ آئے۔ نادر علی نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ باہر کھڑا رہے اور کسی کو اندر نہ آنے دے۔ معلوم ہوا تھا کہ موقع واردات پر ایک لڑکی کی موجودگی کے نشان ملے ہیں۔ پیر نے کہا۔ ہاں جی، نادر علی نے کہا، ملے ہیں۔ عورت کا کچھ پتہ چلا کہ کون تھی؟ پیر نے پوچھا۔ اگر آپ کوئی خاص بات کرنے آئے ہیں تو فوراً وہ بات کر ڈالیں، نادر علی نے کہا۔ میں بہت مصروف آدمی ہوں۔ میں نے اس عورت کا سراغ لگا لیا ہے، پیر نے کہا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور یہ وہ لڑکی ہے جس کی منگنی مقتول کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن مقتول اور اس کی لڑکی کے بھائی رحمان کو عمر قید سنا دی گئی تو لڑکی والوں نے منگنی توڑ دی۔ یہ دونوں اپیل میں بری ہو گئے تو بھی لڑکی کے والدین لڑکی مقتول کو دینے پر راضی نہیں ہوئے۔ اس لڑکی کا نام سکینہ تھا۔ پیر کو اس لڑکی کا سراغ اس طرح ملا کہ سلیم کے قتل کی اگلی شام گہری ہو گئی تو ایک آدمی اور ایک عورت اس نوجوان لڑکی کو پیر کے گھر لے گئے۔ یہ میاں بیوی اس پیر کے مرید تھے اور یہ لڑکی ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے دستور کے مطابق پیر کو نذرانہ پیش کیا اور کہا ان کی بیٹی ڈر گئی ہے۔ پیر نے لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اور باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں اور بکھرے ہوئے بال بتا رہے تھے کہ ذہنی طور پر اس کی حالت ٹھیک نہیں اور اس پر عصبی سایہ ہے یا کوئی جن قابض ہو گیا ہے۔ پیر کے کہنے پر انہوں نے بتایا کہ آدھی رات کے بعد ان کو اس بیٹی کی چیخ سنائی دی۔ وہ رات الگ کمرے میں تنہا ہوتی تھی۔ اس نے اپنا کمرہ اس وجہ سے الگ کیا ہوا تھا کہ وہ میٹرک کا پرائیویٹ امتحان دینا چاہتی تھی۔ رات کو وہ الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ اس کی چیخ سن کر سارا گھر جاگ اٹھا اور اس کے کمرے میں گئے۔ وہ چارپائی پر اس پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ سر کے دائیں بائیں رکھے ہوئے، آنکھیں بہت زیادہ کھلی ہوئی اور اس طرح ایک جگہ نظریں جمائی ہوئی تھی جیسے اس کو کچھ نظر آ رہا ہو۔ ماں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور پوچھا کہ وہ خواب میں ڈر گئی ہے؟ کیا ہوا؟ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ سکینہ نے سر سے ہاتھ اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ دیا اور سخت خوفزدہ آواز میں بولی، میرا گلا گھونٹ دیں گے۔ وہ ماں کے ساتھ لگ گئی اور اس کی حالت ڈرے ہوئے بچے جیسی ہو گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ساری رات اسی طرح گزار دی۔ صبح اس کی آنکھ لگ گئی۔ 1.5-2 گھنٹوں بعد وہ پھر ڈر کر جاگ اٹھی۔ اس کی حالت خوفزدگی والی ہی تھی لیکن اتنی خراب نہیں تھی جتنی رات کو تھی۔ گھر والے ایک اور بات سے بہت پریشان ہو گئے۔ یہ وہ لڑکی چرپائی سے اٹھی تو دیکھا کہ سلیپر کا ایک پاؤں پڑا تھا، دوسرا نہیں۔ اس نے چرپائی کے نیچے دیکھا۔ گھر والوں نے بھی بہت ڈھونڈا، دوسرا پاؤں نہ ملا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پاؤں وہاں پڑا ہوا تھا وہ پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ لڑکی سے پوچھا تو اس کو پھر دہشت زدگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ خود حیران تھی کہ دوسرا پاؤں کہاں ہے اور جو پاؤں موجود ہے وہ بھیگا ہوا کیوں ہے۔ یہاں میں ایک فالتو بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی ایسی حرکت دیکھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو تو ہم اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے پیروں اور عاملوں کے آگے جا ماتھے رگڑتے ہیں اور ان کی ہر بات سچ مان لیتے ہیں۔ پیر اور عامل لوگوں کے مسائل کو پر اسرار بنانے کی مہارت رکھتے ہیں۔ 50 سال کے پہلے تو تعلیم کی کمی تھی، خاص کر مسلمان تو تعلیم سے دور بھاگتے تھے اور انہوں نے اپنی قسمت پیروں اور عاملوں کے حوالے کی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ اب گھر گھر تعلیم پہنچ گئی ہے۔ سائنسی علوم میں بھی مسلمانوں نے ڈگریاں لے لی ہیں، لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ حقیقت کو سمجھنے کی بجائے عاملوں کے جال میں پہلے کی نسبت زیادہ پھنس رہے ہیں۔ سکینہ کا مسئلہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے گھر والوں نے یہ انکوائری کرنے کے بجائے کہ ان کی لڑکی ایک سلیپر کا پاؤں کہاں غائب کیا ہوگا اور دوسرا پاؤں کہاں بھیگا ہے، خود ہی تشخیص کر لی کہ لڑکی پر کوئی عصبی اثر ہو گیا ہے یا اس پر جن آنے لگا ہے۔ اخلاق اور چال چلن کے لحاظ سے لوگ اس گھرانے کو شریف گھرانہ کہا کرتے تھے۔ سکینہ پردہ نشین لڑکی تو نہیں تھی، وہ بغیر برقعے کے باہر نکلا کرتی تھی، پھر بھی اس کے چال چلن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر والوں نے اس پر ایسا شبہ نہ کیا کہ وہ رات کہیں باہر نکل گئی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو سکینہ کے باپ نے اس کی ماں کو ساتھ لیا اور اس پیر کے گھر چلے گئے۔
پیر کو اس کی ساری کیفیت بتائی اور یہ خاص طور پر بتایا کہ سلیپر کا ایک پاؤں غائب ہے اور دوسرا پاؤں موجود ہے، وہ بھیگا ہوا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں۔ کسی پر کالا جادو کرانا ہو تو اس کے سر کے 1-2 بال کالا عمل طلب کرتا ہے۔ اس شخص کے ایک پاؤں کی جوتی بھی کالے عمل میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے۔ اس پیر نے ان لوگوں کو یہ تو نہ بتایا کہ لڑکی رات کو کہیں باہر چلی گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اسے بھاگنا پڑا ہو اور ایک سلیپر وہاں رہ گیا ہو۔ اس کی بجائے اس نے سکینہ کے والدین کو یہ بتایا کہ کسی دشمن نے اس کے سلیپر کا ایک پاؤں اڑا لیا ہے اور وہ کسی عامل کے پاس پہنچا دیا ہے۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، پیر نے کہا۔ کسی نے اس پر کالا جادو کیا ہے اور وہ اس لیے کیا ہوگا کہ اس کو اس لڑکی کا رشتہ مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے یا آسیبی سایہ پڑ گیا ہے۔ میں معلوم کر لوں گا، لیکن پہلے آپ اس لڑکی کو 1-2 تعویذ دوں گا۔ رات ہی رات میں راز میرے سامنے آ جائے گا اور لڑکی کو رہائی مل جائے گی۔ پیر نے یہ ساری باتیں نادر علی خان کو بتائیں۔ اس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کے واسطے تعویذ دیے، ایک تعویذ گلے میں ڈالنے والا تھا اور دوسرا پانی میں گھول کر پلانے والا۔ اس نے لڑکی کو اگلے دن لانے کو کہا۔ پھر سینگوں والے انسان آ گئے۔ اگلی رات لڑکی کو پھر وہاں لے گئے۔ لڑکی کی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی، اس کی خوفزدگی جیسے پہلے جیسی رہی۔ پیر نے سکینہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ دیکھ لڑکی، پیر نے سکینہ کو کہا، یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت بناوٹی نہیں، تم واقعی بہت خوفزدہ ہو۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تم کہاں گئی تھی اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ تمہارے سلیپرز کا دوسرا پاؤں اس وقت کہاں ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم جہاں سے ڈری ہو وہاں تمہارے آگے بھی پانی تھا، دائیں طرف بھی پانی تھا اور بائیں طرف بھی پانی تھا۔ ہم تمہارا پردہ رکھنا چاہتے ہیں، تم سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ تم خود اپنی زبان سے بتا دو کہ یہ معاملہ ہے اور وہاں کیا ہوا تھا۔ ہم تمہاری عزت اور آبرو کو اپنی عزت اور آبرو سمجھیں گے۔ تم دورے کی اس حالت میں اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہو کہ میرا گلا گھونٹ دیں گے۔ اگر تم ہم سے اصل بات چھپاؤ گی تو 2-3 دن کے اندر اندر تمہارا گلا تمہارے اپنے ہاتھوں سے گھونٹا جائے گا اور تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی۔ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ یہ پیر اصل میں کیا چیز تھا اور نادر علی خان نے اس کو لگام ڈالی ہوئی تھی۔ نادر علی خان نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اپنی منڈی چلاتے رہو لیکن بدماشوں اور جرائم پیشہ آدمیوں کی پشت پناہی نہ کرنا۔ پیر نے نادر علی خان کو بتایا کہ اس کو پہلے دن ہی پتہ لگ گیا تھا کہ جائے واردات پر ایک عورت بھی تھی اور زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں پانی میں ملا تھا۔ پیر کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جائے واردات پر ایسی سلیپر کے کھرے تھے۔ یہی باتیں ذہن میں رکھ کر اس نے سکینہ کو اتنا ڈرایا کہ اس نے اصل راز پیر کے سامنے رکھ دیا۔ پیر نے اس کو بہت شاباش دی اور حلفیہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے راز کو اپنے دل میں دفن کر دے گا۔ یہ پیروں کی طرح بدکار آدمی تھا۔ یہ کوئی سوچ بھی نہیں رکھتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی عصمت کے ساتھ نہ کھیلتا، لیکن اس نے ایسی کوئی بیہودہ حرکت نہ کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نادر علی کے آگے اپنے نمبر بنانا چاہتا تھا۔ وہ پولیس اور مجرموں کی دنیا سے واقف تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ تھانے دار یہی راز حاصل کرنے کے واسطے پریشان ہو رہا ہوگا کہ جائے وقوع پر جس لڑکی کے کھرے ملے ہیں وہ کون تھی۔ اس کا کام بن گیا۔ لڑکی نے راز کھول دیا۔ راز یہ تھا کہ سکینہ کی منگنی سلیم مقتول کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن سلیم کو عمر قید ملنے کی وجہ سے یہ منگنی منسوخ ہو گئی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مقتول سکینہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سکینہ بھی صرف سلیم کو ہی چاہتی تھی اور ان کے در پردہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ مقتول کے دل میں سکینہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سکینہ کے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے واسطے خواجہ کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ ظاہری طور پر تو یہ معاہدہ مقتول اور سکینہ کے بھائی رحمان کے درمیان ہوا تھا کہ مقتول خواجہ کے بیٹے کو قتل کر دے گا اور رحمان اپنی بہن کا رشتہ مقتول کو دلا دے گا۔ مقتول نے سکینہ کو بتا دیا تھا کہ اس نے اس کے بھائی کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ سکینہ تو مقتول پر دل و جان سے فدا تھی۔ اب اس کے پجارن بن گئی تھی، مگر آگے چل کر منگنی منسوخ ہو گئی۔
مقتول اور سکینہ پر تو غم کا پہاڑ آ پڑا۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ وہ مقتول کو ملی اور اس کو کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دے گی۔ مقتول نے اس کو بتایا کہ وہ ایک عامل کے پاس جا رہا ہے، سنا ہے کہ یہ عامل اس قسم کے کام کر دیتا ہے اور پیسے واجبی سے لیتا ہے۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ مقتول فتح شاہ کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ فتح شاہ مقتول جیسے جوانوں سے ہی کمایا کرتا تھا۔ اگر سائل کوئی عورت ہوتی تو فتح شاہ اس سے کیش کے علاوہ عصمت کی قیمت بھی وصول کر لیتا تھا۔ فتح شاہ نے مقتول کو اس عمل کے 600 روپے بتائے۔ 350 پر سودا طے ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ 350 روپے آج کے 20,000 روپیوں کے برابر تھے۔ فتح شاہ نے مقتول کو یہ عمل بتایا کہ وہ وقوع کی جگہ پر کرنے گیا تھا۔ فتح شاہ نے جگہ وہ بتائی تھی جہاں دریا، ندی اور نالے کا پانی 2 شاخہ ہوتا ہے۔ اس نے مقتول کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور جس کے واسطے یہ عمل کیا جا رہا ہے، وہ لڑکی اگر ساتھ ہو تو اس عمل کا نتیجہ 100% وہی ہوتا ہے جس کے واسطے یہ کیا جاتا ہے، اور نتیجہ بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا کام یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کورے دیے کے اندر جو بتی جلانی تھی وہ لڑکی اپنے ہاتھ سے جلائے۔ یہ عمل پورا 1 گھنٹہ کرنا تھا۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ مقتول نے اس کے ساتھ اس عمل کا ذکر کیا تو سکینہ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکی کے دل میں مقتول کی کتنی محبت تھی اور وہ اس واسطے اس معاملے میں کتنی دلیر تھی۔ میں نے پہلے سنایا ہے کہ لڑکی نے اپنا کمرہ الگ رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ پچھلی طرف بھی کھلتا تھا۔ ظاہری طور پر لڑکی الگ کمرے میں پڑھنے کے واسطے رہتی تھی، لیکن یہ کمرہ لینے کی اصل وجہ یہ تھی کہ رات کو کبھی کبھی پچھلے دروازے سے تھوڑی دیر کے واسطے باہر چلی جاتی تھی اور مقتول کے ساتھ 2-4 باتیں کر کے واپس آ جاتی تھی۔ اس رات مقتول کے ساتھ اس کے جانا بڑا خطرناک اقدام تھا۔ ایک تو قصبے سے باہر جانا تھا اور جانا بھی ویران علاقے میں تھا جہاں اس کو 1 گھنٹہ رہنا تھا۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر کمرے سے نکل گئی۔ مقتول نے اس کو جگہ بتا دی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل تھا۔ وجہ یہ تھی کہ چاند پورا تھا۔ اس کو صرف یہ فائدہ حاصل تھا کہ موسم سخت سردیوں کا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ لڑکی نے بتایا کہ مقتول اس کو مل گیا۔ مقتول نے دن کو جگہ دیکھ لی تھی۔ دونوں وہاں چلے گئے۔ ابھی وہ عمل شروع کرنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ نالے کے ایک اونچے کنارے کے اندر سے 2 آدمی نکلے۔ وہاں نالے میں خاصا چوڑا شگاف تھا۔ ایک آدمی اس شگاف سے نکلے تھے۔ وہ دراصل آدمی نہیں تھے۔ ان کی ٹانگیں اور بازو وغیرہ تو انسانوں جیسے تھے، لیکن ان کے چہرے بہت بڑے بڑے تھے۔ دونوں کے سروں پر سینگ تھے۔ ان کے دانت بڑے لمبے لمبے تھے۔ ان کے سروں پر کالے کالے کپڑے پڑے ہوئے تھے جو ان کے کندھوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ وہ ایسی آوازیں نکالتے آ رہے تھے جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ سکینہ اور مقتول اس طرح کھڑے رہے جیسے بت بن گئے ہوں۔ سکینہ نے اپنی حالت اس طرح بتائی کہ اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو اس کو پتہ لگا کہ اس میں قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ وہ دونوں جو کچھ بھی تھے مقتول اور سکینہ کے ارد گرد ناچنے کے انداز سے گھومنے لگے۔ مقتول سن ہو کر کھڑا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک نے مقتول کے پیچھے ہو کر اس کی گردن میں رسی پھینکی اور پیچھے سے وہ آدمی رسی کو مروڑنے اور کھینچنے لگا۔ دوسرے نے مقتول کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ اچانک اس کے جسم میں جان واپس آ گئی اور وہ نالے سے باہر جانے والی گھاٹی کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ نالے سے نکل آئی۔ راستے میں اس کو پتہ لگا کہ اس کے پاؤں میں سلیپر نہیں ہے۔ وہ پھر بھی نہ رکی۔ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ گھر سے نکلی ہوئی نوجوان لڑکی تھی۔ وہ اتنی نڈر نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنا سلیپر اٹھا لانے کے واسطے واپس چلی جاتی۔ وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ اس کا اپنا کمرہ تھا۔ گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس سے اس کو اطمینان ہو گیا کہ وہ پکڑی نہیں جائے گی۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا کہ درندوں جیسے 2 ہاتھ اس نے اپنی گردن کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے اور ان کو سینگوں اور لمبے دانتوں والے چہرے نظر آئے۔ اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا تھا۔ اس کا باپ
پھر اس کی ماں، اس کا بھائی رحمان اور بہن کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسک کے پیچھے کون تھا؟ یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ اس کو پیر تک کس طرح پہنچایا گیا۔ اس نے پیر کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ پیر نے اس کو پھر تسلی دی کہ اس کے راز کو وہ ظاہر نہیں ہونے دے گا، لیکن یہ واقعہ ایک اور آدمی کو سنانا پڑے گا، پھر اس کے دورے ختم ہو جائیں گے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیر نے اس کو تعویذ دیے اور اس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اب وہ نہ ڈرے۔ پیر نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں چیزیں انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ پیر نے اس کو یقین دلایا کہ یہ جنات اس کے قبضے میں ہیں۔ پیر نے لڑکی کے والدین کو بلا کر ان کو تسلیاں اور دلاسے دیے کہ لڑکی پر جنات نے حملہ کیا تھا اور یہ دونوں جن اب اس کے قبضے میں ہیں۔ پیر نے ان سے نذرانہ وصول کر کے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پیر تھانے چلا گیا اور نادر علی کو یہ واقعہ سنایا۔ نادر علی کے واسطے یہ نشاندہی بہت ہی قیمتی تھی۔ اس نے پیر کو بہت شاباش دی اور کہا کہ وہ اس لڑکی کو تھانے بلائے گا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ لڑکی انکاری نہ ہو جائے۔ پیر نے اس کو کہا کہ وہ لڑکی کو تیار کر لے گا۔ اسی دن کے پچھلے پہر پیر نے یہ کارنامہ بھی کر کے دکھا دیا کہ وہ لڑکی کو اس کے باپ کے ساتھ تھانے لے آیا۔ نادر علی نے لڑکی کے ساتھ ایسا منصفانہ برتاؤ کیا کہ لڑکی کے دل میں جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ نادر علی کے کہنے پر لڑکی نے یہ سارا واقعہ جو اس نے پیر کو سنایا تھا نادر علی کو سنا دیا۔ یہاں سے نادر علی نے اپنی وہ خصوصی عقل استعمال کرنی شروع کی جس کی بدولت اس نے شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے ذہن میں ان دونوں آدمیوں کے چہرے آ گئے جو لڑکی کہتی تھی کہ سر پر سینگ تھے اور دانت بہت لمبے تھے۔ نادر علی نے سکینہ سے ان چہروں کی ایک ایک لکیر پوچھنی شروع کر دی۔ سکینہ نے ہر ایک تفصیل بتائی تو نادر علی کو بڑا پکا شک ہو گیا۔ ان دونوں قاتلوں نے گتے کے بنے ہوئے وہ رنگدار ماسک اپنے چہرے پر چڑھائے ہوئے تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس دور میں یہ ماسک زیادہ تر بڑے شہروں میں پائے جاتے تھے، قصبوں میں یہ اتنے عام نہیں تھے۔ آج کل تو یہ گلی گلی بکتے ہیں اور بچے چہروں پر چڑھائے پھرتے ہیں۔ نادر علی نے سکینہ سے پوچھا کہ اس نے ایسا ماسک کبھی نہیں دیکھا؟ سکینہ کو یاد آ گیا کہ ایک بار وہ راولپنڈی گئی تھی اور وہاں اس نے ایک بچے کو یہ ماسک چڑھائے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اس کو وہ ماسک یاد آیا تو اس نے کہا کہ مقتول پر حملہ کرنے والوں نے شاید ماسک چڑھائے ہوئے تھے۔ نادر علی کو خیال آیا کہ وہ فتح شاہ کے گھر گیا تھا تو اندر سے 12-13 سال عمر کا ایک لڑکا نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا ہی ماسک چڑھا ہوا تھا تو اس نے فوراً اتار لیا تھا۔ اب نادر علی کو وہ بچہ یاد آیا تو اس کو ایسا شک ہوا کہ ملزموں نے یہی ماسک استعمال کیا ہوگا اور دوسرے ملزم کا ماسک بھی اسی گھر میں ہوگا۔ ایسا شک نہ ہونے کی وجہ سے یہ تھی کہ فتح شاہ اپنے ایسے سائل کو تو نہیں مروانا چاہتا تھا جس سے اس نے 3,500 روپے پیشگی لی تھی۔ تھوڑا اور غور کرنے کے بعد نادر علی کو ایک سوچ آئی۔ یہ مدھم سا ایک خیال تھا کہ ہو سکتا ہے فتح شاہ کو معلوم ہو کہ اس کا یہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ اس نے مقتول سے پوری رقم پیشگی وصول کر لی تھی۔ یہ معمولی رقم نہیں تھی۔ اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ مقتول کا کام نہیں ہوگا تو وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرے گا۔ بہتر ہے کہ اس سائل کو اڑا ہی دو۔ فتح شاہ جرائم پیشہ تھا۔ نادر علی کے دماغ نے اس شک پر اتنا نہ سوچا جتنا اس سوچ نے اس کے دماغ کو مصروف کر لیا کہ وہ جائے وقوع سے برآمد ہونے والی اشیاء فتح شاہ کے پاس لے گیا تھا تو ان پر گفتگو کے دوران نادر علی نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ اشیاء اس کی دی ہوئی تو نہیں؟ فتح شاہ نے صاف انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مقتول کو جانتا تک نہیں۔ اب سکینہ نے نہ صرف یہ بتایا کہ مقتول کو یہ اشیاء فتح شاہ نے دی تھیں بلکہ وہ رقم بھی بتا دی تھی جو اس نے مقتول سے پیشگی وصول کی تھی۔ سکینہ اپنے باپ اور پیر کے ساتھ تھانے آئی تھی۔ نادر علی نے دونوں کو اندر بلایا اور ان کا خاص طور باپ کا حوصلہ مضبوط کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے ذمہ دار شہریوں کا رول ادا کیا۔ سکینہ نے باپ کے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس کی بیٹی جب عدالت میں گواہی دے گی تو اس کے خاندان کی بہت بےعزتی ہوگی۔ صفائی کے وکیل بہت ہی بیہودہ جرح کریں گے۔ دعا کرو ملزم پکڑے جائیں۔ نادر علی نے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ سکینہ کو عدالت میں پیش نہ کروں۔ اس نے مجھ کو راز کی بات بتا دی ہے، میں اس کو یہی انعام دے سکتا ہوں کہ اس کی عزت کی حفاظت کروں، یہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ نادر علی نے ان تینوں کو گھر بھیج دیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ فتح شاہ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جن بھوت نہیں تھے۔
اس شک کی گنجائش بھی موجود تھی کہ سکینہ کے بھائی رحمان نے سکینہ کو مقتول کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور کسی رازدار دوست کے ساتھ لے آیا ہو اور مقتول کو اس بحروب میں اپنے چہرے چھپا کر قتل کر دیا۔ لیکن یہ شک صحیح معلوم نہیں ہوتا تھا۔ غور کریں کہ جن آدمیوں کو سکینہ نے مقتول کو قتل کرتے دیکھا تھا وہ خاص قسم کے لباس میں اور خاص قسم کا حلیہ بنا کر آئے تھے، اور وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے منہ سے خاص قسم کی آوازیں نکالی تھیں، اور پھر انہوں نے مقتول اور سکینہ کے ارد گرد چکر لگا کر خاص قسم کا رقص کیا تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اچانک نہیں کر لیا تھا، یہ اہتمام کچھ دنوں کی پلاننگ سے کیا گیا تھا، شاید ریہرسل بھی کی گئی ہوگی۔ ایک بات اور نادر علی کے دماغ میں آئی، جو یہ تھی کہ ان قاتلوں کو یقیناً معلوم تھا کہ فلاں رات اور فلاں وقت مقتول اس جگہ ہوگا۔ پھر ایک اور بات قابل غور تھی، ایک نوجوان لڑکی جائے وقوع پر موجود تھی، اس کی طرف ملزموں نے توجہ ہی نہیں دی۔ لڑکی وہاں سے بھاگی تو ملزموں نے اس کا پیچھا نہ کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزموں کو صرف یہ کام دیا گیا تھا کہ سلیم کو قتل کرنا ہے۔ فتح شاہ آ گیا۔ نادر علی نے اسی وقت اس کو لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے تو اس کی تواضع ایک درجن گالیوں سے کی، پھر اس کو کرسی پر بٹھانے کی بجائے بینچ پر بٹھایا۔ تو نے کہا تھا کہ مقتول میرے پاس نہیں آیا تھا، نادر علی نے کہا۔ پھر تو نے کہا تھا کہ یہ نقش تیرا لکھا ہوا نہیں، اور تو اس سارے عمل کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ راز یہ کھلا ہے کہ مقتول سے تو نے 3,500 روپے وصول کر لیے تھے۔ اب یہ بتا کہ تو نے میرے آگے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ سیدھی سی بات ہے حضور، فتح شاہ نے کہا۔ کالا علم خطرناک ہوتا ہے، میں ڈرتا تھا کہ عمل الٹا پڑ گیا تو اس شخص کی جان چلی گئی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ اس عمل کے الٹا اثر کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ وہی ہوا جس کا مجھ کو ڈر تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا سرکار، مجھ کو اس شخص کے مرنے کا افسوس اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ایک موٹی اسامی ہاتھ سے نکل گئی۔ اس عمل کو اس کو معمولی سا فائدہ ہونا تھا، پھر میں نے اسے مزید 3,500 روپے وصول کر لینے تھے۔ یہ معاملہ قابل غور تھا کہ اس شخص کے پاس سلیم کو قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ صرف یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ مقتول کو قتل کرانے کے واسطے فتح شاہ کا استعمال کیا گیا ہو۔ قتل کرانے والا وہ شخص خواجہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن نادر علی سوچتا تھا کہ قتل کرانے کا یہ طریقہ خواجہ جیسا آدمی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ تو باقاعدہ ڈرامہ تیار کیا گیا تھا۔ فتح شاہ بہت ہی چالاک آدمی تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں جو باتیں کیں وہ قابل قبول تھیں، لیکن اس کو چھوڑ دینا عقل مندی نہیں تھی۔ نادر علی نے اس کو الگ بٹھا دیا اور کہا کہ سوچو اور سچ بتاؤ کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تم سلیم کو جانتے ہی نہیں تھے۔ نادر علی نے اس ماس کا خیال آ گیا جو فتح شاہ کے گھر کے ایک لڑکے نے اپنے منہ پر چڑھایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک SI کو اس ماسک کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا اور کہا کہ وہ فتح شاہ کے گھر جائے اور یہ ماسک لے آئے، اگر یہ پھٹ گیا ہو تو بھی لے آئے۔ ASI سائیکل پر گیا اور ماسک لے آیا۔ نادر علی یہ ماسک سکینہ کو دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اس وقت تھانے بلوا سکتا تھا، خود اس کے گھر چلا جاتا، لیکن وہ ایک نوجوان مسلمان لڑکی کو بار بار تھانے بلوانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ سکینہ کو وہ پردے میں ہی رکھے۔ وہ شام کے بعد پرائیویٹ کپڑوں میں سکینہ کے گھر گیا اور اس کے والدین کی موجودگی میں اس کو ماسک دکھایا، پھر یہ ماسک اپنے چہرے پر چڑھایا اور سر پر اس گھر کا ایک کالا دوپٹہ دوہرا کر کے اس طرح ڈالا جس طرح سکینہ نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ان آدمیوں کے سروں پر پڑے ہوئے تھے۔ بالکل یہی، سکینہ نے کہا، ان کے چہرے اسی طرح تھے۔ اب تو ڈر نہیں لگا؟ نادر علی نے پوچھا۔ نہیں، سکینہ نے جواب دیا، وہ انسان تھے۔ نادر علی نے کہا، جن بھوت نہیں تھے۔ نادر علی آ گیا۔ اس نے یہ ماسک اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ فتح شاہ کو اس نے رات تھانے میں ہی رکھا۔ اگلی صبح نادر علی تھانے آ گیا۔ تھانے میں اور کئی کام تھے۔ نادر علی ایسے ہی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 10 بجے کے کچھ بعد سکینہ کا باپ اس کے پاس آ گیا۔ بیٹی کی حرکت پر وہ پہلے ہی پریشان تھا، لیکن اس روز اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کے منہ سے ٹھیک طرح بات ہی نہیں نکلتی تھی۔ ذرا حوصلے میں آ کر بات کریں، نادر علی نے کہا۔ کوئی نیا واقعہ ہو گیا ہے؟ میرا بیٹا رحمان شام کھانا کھا کر نکلا تھا، اس نے کہا۔
اس کا کتا اس کے ساتھ تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کتا واپس آ گیا، رحمان نہیں آیا۔ کتا بار بار باہر کو دوڑتا تھا۔ ہم نے کتے کو باندھ دیا اور وہ ساری رات بڑی بے چینی سے چوں چوں کرتا رہا۔ رحمان ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کیا وہ شام کو کتے کے ساتھ لے کر روزانہ باہر جایا کرتا تھا؟ نادر علی نے پوچھا۔ کتا کیسا ہے؟ اچھی نسل کا ہے؟ کیا اسے رحمان نے رکھا ہوا ہے؟ مجھ کو ہر بات بتائیں۔ اسے ہم رحمان کا کتا کہا کرتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ الیکشن نسل کا بہترین کتا ہے۔ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ رحمان اسے شکار پر لے جایا کرتا ہے۔ رحمان کے 3 دوست ہیں جنہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتا رحمان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اسے دیکھتا ہے تو اس طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے جس طرح دودھ پیتا بچہ ماں کو دیکھ کر کرتا ہے۔ رحمان جب تک اس کے ساتھ کچھ دیر کھیل نہ لے کتے کو چین نہیں آتا۔ گھر کے کسی اور فرد کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا؟ نادر علی نے پوچھا۔ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ صرف رحمان۔ کبھی تو رحمان اسے رات کو اپنی چرپائی کے نیچے سلاتا ہے۔ روزانہ شام کھانے کے بعد رحمان کتے کو نہلائی کے لیے باہر لے جاتا ہے۔ اس کے دوست بھی کتے لے آتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ نادر علی نے اس سے رحمان اور کتے کی اور بھی کچھ باتیں پوچھیں اور اس کو کہا کہ رحمان کے ان دوستوں کو ساتھ لے آئیں اور اگر کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہو تو اس کو بھی لے آئیں۔ رحمان کا کتا۔ نادر علی کے دماغ میں ایک شک یہ آیا کہ سلیم کا قاتل رحمان ہو سکتا ہے اور وہ خود ہی غائب ہو گیا ہو۔ بے شک سلیم کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی، لیکن سلیم کی یہ حرکت برداشت نہیں کر سکا ہوگا کہ وہ اس کی بہن کو آدھی رات کے وقت نالے میں لے گیا تھا۔ لیکن نادر علی طریقۂ قتل کی سوچتا تھا تو اس کا شک کمزور پڑ جاتا تھا۔ اب نادر علی خان کے دماغ نے اس کو جو رہنمائی کی، اس کو معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو اس کا وہ خداداد وصف سمجھتا ہوں جو کسی کسی کے حصے میں آیا کرتا ہے۔ اس کی ساری توجہ رحمان اور کتے کے پیار پر تھی اور وہ بہت جلدی اپنی اس سوچ پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب رحمان کے دوست تھے جن کو نادر علی نے بلایا تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ آ گئے۔ 3 وہ تھے جنہوں نے کتے رکھے ہوئے تھے اور 2 اور تھے۔ نادر علی نے سب کو اکٹھے بٹھا لیا اور کہا کہ وہ بتائیں کہ گزشتہ شام رحمان کتنی دیر ان کے ساتھ رہا اور کیا وہ کسی اور کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ان سب نے گزشتہ شام کی جو روداد سنائی، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ ہر شام کی طرح اکٹھے ہوئے اور اپنے محلے سے نکل کر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ روزمرہ کی طرح کتوں کو کھول دیا اور کتے کھیتوں میں بھاگتے دوڑتے رہے۔ رحمان کچھ بجھا ہوا تھا۔ وجہ ظاہر تھی، ایک تو اس کا عزیز دوست سلیم قتل ہو گیا تھا اور اس کے سر پر چوٹ پڑی تھی۔ اس کی بہن بھی جائے واردات پر موجود تھی اور پولیس نے اس کو شامل تفتیش کر لیا تھا۔